السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ویورز، آج میں آپ سب کے سامنے اس صدی کی کمزور ترین نسل کا آئینہ رکھ رہی ہوں۔ یہ وہ نسل ہے جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے اور آج 23-24 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں یہ نسل انسانی تاریخ کی سب سے جسمانی طور پر کمزور، لاغر اور ذہنی طور پر نفسیاتی مریض نسل سمجھی جاتی ہے۔ یہ جس دور میں بڑی ہوئی ہے وہ تاریخ انسان کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا دور ہے۔ انفارمیشن ایج میں یہ نسل بڑی ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اس کی دسترس میں انٹرنیٹ، موبائل فونز، ٹیبلٹ، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا ہے۔ اس نسل کی تربیت بزرگوں نے نہیں، سوشل میڈیا نے کی ہے۔ پوری دنیا میں اس نسل کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان میں صبر کم ہے، غصہ زیادہ ہے، ان کی گردنوں میں خم آ گیا ہے۔ جھک کر ہر وقت موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے، ہر وقت اسکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں کا کام کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہے۔ سارا وقت بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت انتہائی نحیف اور ناتواں ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ نسل سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ مغربی دنیا میں لاکھوں نوجوان زی جنریشن کے اب واپس اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کو بومی رینگ جنریشن کہا جاتا ہے یا بومی رینگ چلڈرن، آسٹریلیا کے اس قدیم ہتھیار کے نام پر کہ جس کو ہوا میں پھینکو تو وہ گھوم کر واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ ان کو ٹک ٹاک جنریشن کہہ سکتے ہیں، اور کسی پاکستانی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جنریشن کا کیا حال ہے، کیا ان کے اخلاق ہے، کیا ان کی تعلیم ہے، کیا ان کی تہذیب ہے، کیا ان کی زبان ہے، کیا ان کی تربیت ہے اور کیا تاریخ ان کا مستقبل ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ملک کی تقریباً 40 سے 50% آبادی ہے، یعنی تقریباً 10-12 کروڑ۔ سوچیں اگر پاکستان کو غزہ، عراق، شام، لیبیا یا یمن جیسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو اس نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ لکڑی سے آگ نہیں جلا سکتے، اس کو نقشہ دیکھ کر مشرق اور مغرب کا علم نہیں ہے، ہتھیاروں کا استعمال اور سروائیول تو چھوڑ ہی دے، یہ دھوپ میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے رہ سکتے، نہ 5 کلومیٹر پیدل چل سکتے ہیں۔ یہ نسل نہ جسمانی سختیاں برداشت کر سکتی ہے، نہ نفسیاتی سختیاں۔ اسی لیے معاشرے میں سب سے زیادہ شادیاں اسی نسل کی فیل ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو رشتوں کو نبھانا ہی نہیں آتا۔ چھوٹے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ان میں، معاملات کو سلجھانے کا صبر نہیں ہے ان میں۔ آج آپ ویڈیو گیمز کھیلتے کسی بچے کا نیٹ بند کر دیں، پھر دیکھیں کہ اس میں کس طرح جن گھستا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیے ہیں صرف انٹرنیٹ بند کرنے پہ۔ اور آپ کو ایک کمال کی بات یہ بتاؤں کہ غزہ میں جو مجاہدین اس وقت مشرق وسطیٰ کی اتنی بڑی طاقت اور پوری دنیا کی طاقتوں کو ناکو چنے چبا رہے ہیں، ان کا تعلق بھی زی جنریشن سے ہے۔ مگر غزہ والی وہ نسل ہے جو آگ اور خون کی بھٹی میں پک کر جوان ہوئی ہے، جس کی راتیں ایک راہب کی طرح اور جن کے دن ایک شاہ سوار کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو یہودی سے آزاد کرا سکیں۔ پاکستان کی زی جنریشن میں کتنے کی خواہش یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں یا غزوہ ہند میں شریک ہوں، اور کتنوں نے اس مشن کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ اس سوال کا جواب اتنا تکلیف دہ ہے اور خوفناک ہے کہ انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ جو نسل نہ اپنے کسی کام کی ہو، نہ پاکستان کے کسی کام کی، نہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کسی کام کی، پھر اللہ تعالیٰ اس نسل کو کیوں رکھے گا؟ یا اگر اس نسل سے کام لینا چاہتا ہے پھر اس کو آگ اور خون کی بھٹی میں سے گزارے گا تاکہ یہ کندن بن سکے۔ موجودہ حالات میں تو یہ پاکستانی قوم اور اس کی نوجوان نسل کسی کام کی نہیں ہے۔ جب پچھلی فصل اجڑ جائے تو نئی فصل لگانے کے لیے کھیت میں پہلے ہل چلانا پڑتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں تہذیبوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، گلی سڑی تہذیب یا قوم کو اکاڑ کر اس کی جگہ ہل چلا کر پھر نئی قومیں وہاں آباد کی جاتی ہیں۔ تو خدا را بھائیوں بہنوں، سب اپنی نسل کو بچاؤ اس سوشل میڈیا اور موبائل سے پلیز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔